زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے آزاد کردہ، اور سیدنا ابو بکر صرف باہر کے فرد تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، اور کئی لوگ حضرت ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم کو جب 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کوہ صفا پہ چڑھے۔ اس وقت وہ ایک پہاڑی تھی، ارد گرد مکے کی آبادی تھی ساری، پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے لوگوں کو بلایا۔ اس زمانے میں کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو بلایا جاتا، لوگ آپ کی بات کو دوڑ کے سننے کے لیے آئے۔ اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی اور میری جوانی کی انتہا بھی میں تمہارے اندر گزاری، میرے متعلق تم میں سے کسی شخص کے دل میں کوئی شک شبہ، کوئی الزام، کوئی بہتان ہے تو بولو۔ 40 سال جس شخصیت نے ایک معاشرے کے اندر گزارے ہوں، حقیقت بات یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی سوچ لیں، ہم تو اس بڑھاپے کے اندر اپنے 8 دن جو ہے نا ان کے متعلق شرط نہیں دے سکتے کہ میرے 8 دن میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے 40 سال کی بات کی کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، دوسری ہمیشہ آپ کو امانت دار پایا۔ یہ دونوں ایسی صفات ہیں 1400 سال کی تاریخ میں شاید کوئی شخص پوری زندگی کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ سچ بھی، امانت دار بھی ہو، اور اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کس کا حق اس پہ نظر نہ کی ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں سچا ہوں، ہمیشہ سچ بولا ہے، میں امانت دار ہوں، بددیانتی نہیں کرتا، تو پھر اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی تم پہ حملہ کر دے گی، کیا اس بات کو یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا۔ اس میں وہ شخص بھی تھا جو آپ کا چچا تھا، جس نے سب سے پہلے آپ کی بات کی مخالفت کی تھی، یہاں تک وہ کہتا ہے کہ اے محمد، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی حملہ کر دے گی۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اسی چچا نے، جو آپ کے والد محترم کا سکا بھائی تھا، جس نے آپ کے پیدا ہونے پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، جب اس نے آ کے خوشی کی یہ خبر سنائی تھی کہ سیدنا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے اسی وقت کہا تمہیں آزاد، اور ساری زندگی پیار کرتا رہا۔ لیکن آج جب عقیدے کی بات آئی، نبی کریم نے ایک الہ کی بات کی، تو سب سے پہلے اسی چچا نے بدتمیزی کی، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے اس لیے جمع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت وہ ہے جن کے متعلق اللہ نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عظیم خلق سے میں نے رسول اللہ کو نوازا ہے، آپ سب سے عظیم خلق والے ہیں۔ آپ کی تبا نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو میں بھی کروں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن زمین و آسمان کے مالک کو غیرت آتی ہے، وہ آسمان سے آیتیں اتار دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ نبی میرا ہلاک نہ ہو، اس کے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوگا، ہلاک تو ہو۔ تبت یدا ابی لہب متب، ابی لہب ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا سارا مال برباد ہو جائے، اس کی بیوی برباد ہو جائے، میرے نبی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تو بیٹے ہیں، ہمارا تو نام زندہ رہے گا، تو یہ تو ابتر ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی بیٹیاں ہیں، کل کو ان کا نام کون لے گا؟ اللہ نے پھر آیتیں اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے پاک پیغمبر، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کریے، اور آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، آپ کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ کی مخالفت کی۔